السلام علیکم. پچھلی دفعہ ہم نے سنگل سورس شارٹیسٹ پاتھ کے سلسلے میں ڈائکسٹراز الگوریتم کے بعد ایک اور الگوریتم دیکھا، بیلمن فورڈ، اور اس میں دو تین خاص باتیں تھیں. پہلی بات یہ کہ اس میں نیگیٹو ویٹ ایجز الاؤڈ ہیں، اور البتہ جیسے بقیہ شارٹیسٹ پاتھ الگوریتمس ہیں ان میں نیگیٹو ویٹ سائیکل جو ہے وہ الاؤڈ نہیں. بیلمن فورڈ جو ہے یہ بھی ریلیکسیشن پروسیجر بیسڈ الگوریتم ہے، یعنی کہ وہ جو ریلیکسیشن والا آئیڈیا کہ ایک ورٹیکس جو ہے اس کی ڈی یو ویلیو میں اس کے نیبر تک جو ایج ہے اس کا ویٹ ایڈ کر کے تو جو نیبر یا ایڈجیسنٹ نوڈ ہے اس کی ڈی وی ویلیو کو اپ ڈیٹ کرو اگر ڈی یو پلس ڈبلیو یو وی جو ہے یہ مقدار میں کرنٹ ڈی وی سے کم ہے. دوسرا یہ تھا کہ اس الگوریتم میں ہم نے دیکھا کہ کوئی خاص ڈیٹا اسٹرکچر جو ہے اس کی ضرورت نہیں، نہ کوئی پرائرٹی کیو، نہ یونین فائنڈ یا اس قسم کے کوئی اور جو آپ نے ڈیٹا اسٹرکچر پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں الگوریتمس میں، ان کے استعمال کی ضرورت پیش نہیں آئی. البتہ اس الگوریتم کے جب ٹائمنگ انالیسز ہم نے دیکھے تو نظر یہ آیا کہ ایک لوپ کے اندر ایک اور لوپ ہے جس کی بنا پہ یہ تھیٹا ای وی یا وی ای ٹائم الگوریتم ہے جو کہ یقیناً ڈائکسٹرا سے زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہے. البتہ میں نے جیسے پچھلی دفعہ آپ کو دکھایا تھا کہ یہ الگوریتم انتہائی سمپل ہے. سمپلسٹی اس کی دو باتوں کی وجہ سے، ایک یہ کہ اس کے اندر کوئی خاص ڈیٹا اسٹرکچرز ادر دین اریز کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور دوسرا اس کے الگوریتمک سٹیپس جو ہیں وہ کافی کم بھی ہیں اور بہت سمپل ہیں، یعنی کہ سمپل لوپس ہیں جو کہ سمپل ایکسپریشنز کے ذریعے ارے کی ویلیوز کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں. اس کے بارے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انٹرنیٹ یا نیٹ ورکنگ میں جو راؤٹرز ہوتے ہیں انہوں نے بھی راؤٹنگ ڈیسیجنز کے لیے راؤٹنگ ٹیبلز بنانے ہوتے ہیں جو کہ اصل میں اگر ایک نیٹ ورک کو گراف کے ذریعے پریزنٹ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں راؤٹرز جو ہیں وہ ایجز، وہ ورٹسیز ہیں، اور جو ان کے درمیان لنکس ہیں وہ ایجز ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ راؤٹرز جو ہیں ان کے پاس ملٹیپل ان کمنگ اور ملٹیپل آؤٹ گوئنگ لنکس ہوتے ہیں، یعنی کہ پیکٹ کے حساب سے جب ایک ڈیٹا پیکٹ ایک راؤٹر پہ آتا ہے تو اس کو آگے بھیجنے کے لیے تاکہ وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچے، فرض کریں وہ راؤٹر جو درمیان میں آیا اس کے پاس اصل میں اب ایک ڈیسیجن میکنگ کیپیسٹی بھی ہوگی اور اس کو یہ ڈیسائیڈ بھی کرنا ہے کہ یہ جو پیکٹ آیا ہے اس کو میں کس لنک پہ روانہ کروں تاکہ یہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائے. یہاں پہ میں نے عرض کیا تھا کہ لنک کیپیسٹی، لنک سیچوریشن یا کنجیشن یا ایسی کئی چیزیں ہیں جس کی بنا پہ راؤٹرز جو ہیں وہ یہ ڈیسیجن لیتے ہوئے جو کرنٹ نیٹ ورک کی حالت ہے اس کا جائزہ لے کے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو اس لنک پہ بھیجیں یا دوسرے لنک پہ بھیجیں. یہ جو ڈیسیجنز ہیں یہ وہ ایک قسم کے شارٹیسٹ پاتھ الگوریتم کو استعمال کر کے ہی لیے جاتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا کہ نیٹ ورک کو گراف کے طور پہ ریپرزینٹ کر کے راؤٹر جو ہے اپنے آپ کو سنگل سورس سمجھتا ہے، اور جتنے ورٹسیز اس گراف میں ہیں یا جتنے ورٹسیز کا اس کو پتا چلتا ہے وہاں تک وہ شارٹیسٹ پاتھ الگوریتم لگا کے شارٹیسٹ ڈسٹینسز نکالتا ہے، اور اس کی بنا پہ وہ یہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اگر ڈیسٹینیشن فار ایگزامپل بی ہے تو ادھر بھیجنے کے لیے پیکٹ جو ہے کس لنک پہ جائے، یعنی کہ وہ پہلا ایج جو بی جو ڈیسٹینیشن ہے وہاں تک جتنے ایجز ہیں اس پورے راستے پہ جو پہلا ایج ہے وہ تو اس راؤٹر سے ہی نکل رہا ہے، تو وہ فیصلہ کہ کس لنک پہ یہ پیکٹ سب سے پہلے نکلے گا وہ راؤٹر جو ہے وہ سنگل سورس شارٹیسٹ پاتھ الگوریتم استعمال کر کے راؤٹنگ ٹیبلز بنا کے یہ فیصلے کرتا ہے. بیلمن فورڈ کے بارے میں میں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ یہ بہت سمپل الگوریتم ہے اور اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو ویٹس ایجز پہ آپ لا سکتے ہیں تب بھی یہ کام کرتا ہے، تو اکثر راؤٹرز جو ہیں وہ جب گراف میں شارٹیسٹ پاتھ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو عموماً بیلمن فورڈ یا اس کی سلائٹ ویریشنز کو لے کے الگوریتمس استعمال کیے جاتے ہیں.
ڈائیکسٹرا بھی ہو سکتا ہے، لیکن بیلمن فورڈ کی یہ خاصیت کہ بہت سمپل ہے، کوئی ڈیٹا اسٹرکچرز نہیں انوالوڈ اس کے اندر، اور نیگیٹو ایجز الاؤڈ ہیں. اس کی بنا پہ یہ الگوریدم زیادہ مناسب سمجھا جاتا ہے. جہاں تک یہ گریڈی الگوریدمز یا اس قسم کے آپٹمائزیشن الگوریدمز تھے، ان کے بارے میں ہم کاروائی ہمیشہ یہ کرتے رہے ہیں کہ ڈیزائن کیا، اس کی مثال دیکھی، انالیسس کیا ٹائمنگ اور اسپیس کے حساب سے، لیکن ساتھ میں اس کی کریکٹنس اور اگر وہ آپٹیمم ویلیوز دینے کی کوشش کر رہا ہے تو کسی طرح پروف کرنا کہ یہ الگوریدم واقعی آپ کو ایک آپٹیمم سولوشن پرووائڈ کرے گا. یہ ہم جتنے گریڈی الگوریدمس ہیں ان کے بارے میں یہ کاروائی کر چکے ہیں. بیلمن فورڈ الگوریدم جو ہے وہ ایک لحاظ سے گریڈی الگوریدم نہیں، یہ تو ایک سمپل سا ریلیکسیشن پروسیجر الگوریدم ہے. البتہ یہاں پہ بھی وہی کاروائی ہمیں درکار ہوگی کہ اس سے پہلے کہ کوئی اس پہ اعتماد کرے کہ یہ آپٹیمل ڈیسیجنز دیتا ہے اور کریکٹ ویلیوز دیتا ہے آپ کو شارٹیسٹ پاتھ کی، ہمیں کسی طرح ایک پروف یا کوئی میتھمیٹیکل ٹائپ ٹریٹمنٹ استعمال کرنی پڑے گی جس کو دیکھ کے دوسرا کہ ہاں بھی ٹھیک ہے میں مان گیا یہ واقعی الگوریدم آپٹیمل پاتھ جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے اور وہ کریکٹ بھی ہوتے ہیں. تو یہ کاروائی آئیے آج ہم بیلمن فورڈ کے سلسلے میں بھی کرتے ہیں. ہم اس کا ایک پروف دیکھیں گے کہ یہ الگوریدم کس طرح صحیح جواب دیتا ہے اور آپٹیمل جواب دیتا ہے. سب سے پہلے اس الگوریدم پہ ایک دفعہ پھر نظر دوڑا لیجئے. بیلمن فورڈ کو میں نے جی گراف، ڈبلیو جو ویٹس کی ارے ہے، ایج پہ جو ویٹس ہیں، اور ایس جو ہے وہ سورس ورٹیکس ہے. سب سے پہلے میں نے تمام ورٹسیز جو گراف میں ہیں ان کی ڈی یو جو ایسٹیمیٹس ہیں ڈسٹینسز کے یا پاتھ جو بنے گا سورس سے ہر یو تک، اس کو میں انفینٹی سیٹ کر رہا ہوں، اور ساتھ یہ پریڈیسیسر ارے جو ہے اس کو میں نل کرتا ہوں. یہ وہ پوائنٹرز ہیں جن کی بنا پہ ایکچوئل پاتھ اگر میں نے ڈٹرمن کرنا ہے تو ان سے مجھے ملے گا. اس کے بعد یہ بات کہ ڈی ایس از اکول ٹو 0 یعنی کہ سورس ورٹیکس تک پہنچنے کا جو ایسٹیمیٹ ہے وہ یقیناً 0 ہے کیونکہ یہیں سے تو آپ شروع ہو رہے ہیں. تو ڈی ایس کو جو ہم 0 سیٹ کرتے ہیں وہ اس بنا پہ، البتہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے یہ جو ڈی ایس کو 0 سیٹ کرنا ہے یہ ہی ساری کاروائی کو ایک لحاظ سے چلاتا ہے، یعنی کہ انیشیٹ کرتا ہے. اس کی بنا پہ ریلیکسیشن اصل میں ساری چلتی ہے، کیونکہ دیکھیے اگر سارے شروع میں انفینٹی اور بعد میں بھی انفینٹی رہے تو انفینٹی پہ ریلیکسیشن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ ڈی ایس اکول 0 جو ہے ایک قسم کا جو چلانے والا جو اگنیشن ہے اس الگوریدم کی وہ یہ ہے. جب میں نے ڈی ایس کو اگنائٹ کر دیا یعنی کہ ڈی ایس کو 0 سیٹ کیا تو اس کے بعد ایک لوپ آیا جو v-1 ٹائمز چلتا ہے. پھر within each iteration I میں ایک اور فور لوپ چلاتا ہوں جو کہ ہر ایج، تمام ایجز جو ہیں اس گراف میں ہر ایک کو لیتا ہے as u and v pair، اور u and v pair کو لے کے یہ ریلیکس پروسیجر کو کال کرتا ہے جو کہ پھر وہی ڈی یو پلس ڈبلیو یو وی ایڈ کر کے اگر وہ ویلیو جو سم سے آئی کرنٹ ڈی وی سے کم ہے تو ڈی وی جو ہے اس کو اپڈیٹ کرتا ہے، اور ساتھ وہ بیک پوائنٹر ڈی وی کا سیٹ کر دیتا ہے کہ اس پہ رستے کے حساب سے جو آنے والا نوڈ تھا وہ ایکچولی یو تھا جدھر سے گزرتے ہوئے وی پہ پہنچے. میں نے آپ کو یہ گرافیکل مثال بھی دکھائی تھی جس میں یہ 4 ورٹسیز والا گراف ہے، اور یہاں پہ جو چیز نوٹ کرنے والی تھی کہ فور لوپ جو ایجز کو ریلیکس کرتا ہے وہ ایک خاص ترتیب سے میں نے چنا تھا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں کہ جو ترتیب میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ کی ہے جس میں یہ 5 ویٹ والا سب سے پہلے، پھر -6 والا نمبر 2، پھر 8 والا نمبر 3 اور 4 ویٹ والا جو ایج ہے یہ اس ترتیب میں ریلیکس ہوتے ہیں، ایسی کوئی شرط نہیں. آپ ان کو کسی آرڈر میں کریں، ریلیکسیشن جو ہے وہ آخر میں نتیجہ آپ کو وہی دے گی جو کہ میں نے اس مثال میں دکھایا ہے. مثال کو اگر ہم نے آگے جب چلایا تھا تو نظر یہ آیا کہ یہ ریلیکسیشن یہ سمپل ایکسپریشن لے کے ڈی یو پلس ڈبلیو یو وی ویلیوز کمپیئر کرتا ہے کرنٹ ڈی پہ، اور یہ دیکھیے کہ 3 ایٹریشنز اس کیس میں ہوتی ہیں جس کی بنا پہ اگر دائیں جانب نیچے دیکھیں آپ گراف کو تو یہاں پہ وہ فائنل رزلٹ آ گیا جس میں جو فائنل ڈی
یو ویلیوز ہیں وہ ہر نوڈ میں موجود ہیں، یعنی کہ 0 2 7 اور 8. البتہ یہ یاد رہے کہ یہاں پہ وہ بیک پوائنٹرز بھی موجود ہیں جو کہ میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ نہیں کیے، جن کی بنا پہ وہ جو شارٹیسٹ پاتھس بھی اگر آپ چاہیں تو اس الگوریتھم سے اخذ کیے جا سکتے ہیں. اب ہم کاروائی شروع کرتے ہیں کہ یہ الگوریتھم کریکٹ ریزلٹس کیسے دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپٹیمل ریزلٹس یہ کیسے دیتا ہے. اس کی خاطر جیسے کہ میں نے عرض کیا ہم میتھمیٹیکل پروف استعمال کریں گے جو کہ ایکچولی ایک انڈکٹیو پروف ہوگا، اور یہ کاروائی آپ کو کافی جگہ نظر آئے گی کہ جہاں بھی آپ کے پاس یہ اٹریٹیو الگوریتھمس ہوتے ہیں جو کہ ایک لحاظ سے کچھ سولوشن شروع کرتے ہیں اور اس کی بیسس پہ آگے چلتے ہیں، یہ الگوریتھمس جو ہیں جنرلی انڈکشن کے ذریعے پروف کیے جا سکتے ہیں. وہ کاروائی ہم یہاں پہ بھی کریں گے. Think of Bellman-Ford as a sort of bubble sort analog for shortest path. The shortest path information is propagated sequentially along each shortest path in the graph, and consider any shortest path from S to some vertex U, اور یہ shortest path جو U تک ہے وہ V0 V1 سے لے کے Vk تک جاتا ہے، جس میں V0 جو ہے وہ S ہے اور Vk جو ہے وہ U ہے. یہ باتیں ذرا دوبارہ دیکھ لیجئے، ابھی ہم تھوڑی سی کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں کہ شارٹیسٹ پاتھ انفارمیشن جو ہے وہ جیسے جیسے یہ اٹریشنز ہوتی ہیں تو سیکوینشلی یہ انفارمیشن پروپگیٹ ہوتی ہے، اور پھر کنسیڈر کریں کہ ایک شارٹیسٹ پاتھ بٹوین ایس اینڈ یو جو ہے وہ اس سیکوینس سے بنا ہے، وی ناٹ سے لے کے وی کے ورٹسیز ہیں. کے کی ویلیو میں نے یہ نہیں کی کہ کوئی خاص ہے، سمپلی یہ کہ وی ناٹ ایس ہے اور وی کے یو ہے. یہ جو ببل سارٹ والی بات ہے اس کو بھی ذرا سا دیکھ لیجئے، جائزہ لیتے ہیں. اس میں اصل میں کوئی ایسی گہری کوئی خاصیت نہیں اجاگر کی جا رہی، سمپلی یہ کہ ببل سارٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح جو اگر آپ اسینڈنگ آرڈر میں کر رہے ہیں سارٹ تو چھوٹی ویلیوز جو ہیں وہ ببل کرتی ہیں اوپر کی جانب، اور بڑی ویلیوز جو ہیں جو آپ کا ڈیٹا سیٹ ہے وہ نیچے کی جانب ببل کرتی جاتی ہیں. اور ایونچولی یاد ہے کہ ہم نے وہ سارٹنگ پروسیجر جو تھا ببل سارٹ، اس میں یہ ببلنگ صرف ایک دفعہ نہیں کی تھی بلکہ ہم نے n-1 ٹائمز ہمیں ایک لوپ چلانا پڑا تھا، اور ہر لوپ کی جو اٹریشن تھی اس کے اندر ہم جو کرنٹ منیمم ہمیں ملتا تھا اس کو ہم اوپر لاتے تھے اور بقیہ آئٹم جو ہیں وہ نیچے کی طرف شفٹ ہوتے جاتے تھے. کچھ کاروائی ایسے یہاں پہ بھی ہو رہی ہے، البتہ یہاں پہ ہم ایلیمنٹس کو یا ڈیٹا آئٹمس کو اس طرح اوپر نیچے تو نہیں کر رہے، البتہ یہ جو ڈی یو ویلیوز ہیں، ہر ورٹیکس کی جو ڈسٹینس ایسٹیمیٹ ہے، یہ ایک لحاظ سے ہر اٹریشن میں چینج ہوتا رہتا ہے. وہ ببلنگ افیکٹ ہے اس کے اندر، اور وہ اس طرح میں نے کہا تھا کہ انیشلی سارے ڈی یوز جو ہیں ان کو ہم انفینٹی سیٹ کر دیتے ہیں، البتہ ایک لحاظ سے وہ اگنیشن جو ہے، وہ جو آگ لگانے والی بات ہے شروع میں ماچس کے ذریعے، وہ ڈی ایس اکول ٹو 0 ہے. یہ وہ چیز ہے جو اس الگوریتھم کو ایکچولی چلاتی ہے، کیونکہ جب ہم نے ڈی ایس کو 0 سیٹ کیا تو ایس کے ساتھ جتنے ورڈسیز ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں یعنی کہ ایڈجیسنٹ ہیں، ان کی ڈی ویز جو ہیں اب اپڈیٹ ہو جائیں گی کیونکہ وہ انیشلی انفینٹی ہیں. پھر جب ہم اٹریشن کو آگے چلائیں گے تو یہ جو اس پہلی اٹریشن میں ایس کی وجہ سے ڈی ویز جو ایڈجیسنٹ تھی وہ اپڈیٹ ہوئی تھی، اب یہ نوڈز جو ہیں یہ اپنے ایڈجیسنٹ نوڈز کو اپڈیٹ کریں گے، اور ایک لحاظ سے جو آگ ہم نے ایس پہ لگائی وہ آہستہ آہستہ پورے گراف میں پھیل جائے گی، یعنی کہ وہ ببل کرے گی پورے گراف میں، اور ایونچولی ہر ورٹیکس جو ہے وہ کسی نہ کسی اور اپنے نیبر کی بنا پہ اپنی ڈی وی ویلیو کو چینج ہوتے دیکھے گا. اور ایونچولی یہ چینج جو ہے اصل میں اگر ایک ورٹیکس جو ہے وہ کئی اور ورٹسیز کے ساتھ کنیکٹ ہے تو جتنے اس میں ان کمنگ ایجز ہیں یعنی کہ اس کی ان ڈگری، ان تمام کی بنا پہ ڈی وی کے چانسز ہیں کہ وہ اپڈیٹ ہو. آپ سوچئے کہ آپ کے پاس ایک ورٹیکس ہے، اس میں 4 ایجز آ رہے ہیں، یہ جو 4 ورٹسیز جہاں سے یہ ایجز آ رہے ہیں جب آگ ادھر پہنچے گی تو وہ اس ڈی وی کو بھی افیکٹ کرے گی، اور ایونچولی ان چاروں کی بنا پہ جو ڈی وی کی منیمم ویلیو بنے گی
وہی پھر اس وی میں آ کے رک جائے گی یا اس کو اسائن ہو جائے گی. یہ وہ پروپگیشن والی بات ہے کہ کس طرح ڈی ایس کو زیرو سیٹ کرنے پہ ہم ایک قسم کا ویو فرنٹ تو نہیں ہے لیکن انفارمیشن جو ہے وہ پروپگیٹ ہوتی ہے اور پورے گراف کو افیکٹ کرتی ہے. البتہ یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ، یہ کوئی ٹری لائک پروپگیشن نہیں ہے کہ ہم منیمم سپیننگ ٹری بنا رہے ہیں اور جو آگ ہے وہ اس سپیننگ ٹری کے ساتھ پھیلتی ہے. نہیں، یہ پورے گراف میں پھیلتی ہے اور جیسے کہ میں نے عرض کیا ہر وی ورٹیکس جو ہے وہ جن جن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، یعنی کہ جہاں سے ایجز اس کو آ رہے ہیں ان تمام ورٹیسیز سے اس پہ امپیکٹ ہوگا. ہم یہ اٹریشن v-1 ٹائمز کرتے ہیں اور اس کی بھی اب ایک وجہ ہے، اور اس وجہ کی بنا پہ اب میں نے یہ سیٹ اپ بنایا ہے جو کہ میں نے عرض کیا کہ فرض کریں آپ کے پاس ایک شارٹیسٹ پاتھ ہے بٹوین ٹو ورٹیسیز اور ان میں جو ورٹیسیز انوالوڈ ہیں پاتھ میں وہ v1 v2 سے لے کے vk تک ہیں. یہ k کی ویلیو کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور چونکہ یہ سنگل سورس شارٹیسٹ پاتھ ہے تو یقیناً v0 جو ہے وہ ہمیشہ s ہوگا اور vk جو ہے وہ جنرلی کوئی ڈیسٹینیشن ورٹیکس ہوگا u یا کوئی اور. اس کے لیے میں نے جو ٹرم استعمال کی کہ میرے سیکوینس میں ان ورٹیسیز میں جو کہ شارٹیسٹ پاتھ بناتے ہیں vk جو ہے وہ ڈیسٹینیشن ورٹیکس ہے. اب یہ ڈیفینیشن لے کے ہم آگے چلتے ہیں. Since a shortest path will never visit the same vertex twice, we know that k is less than v-1. اس بات پہ بھی ذرا غور کیجئے کہ جو پاتھ ہے وہ ایک دفعہ ایک ورٹیکس میں سے جب گزر جاتا ہے تو دوبارہ اسی ورٹیکس میں سے نہیں ہم آتے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم وہ لوپس بنا رہے ہیں جو کہ بار بار ایک ورٹیکس کے تھرو جا رہے ہیں. نہیں، پاتھ جو ہے اس میں ورٹیسیز جب چنے جاتے ہیں تو وہ یونیکلی کہ ایک دفعہ وہ اس پاتھ میں آ گیا تو دوبارہ اپیئر نہیں ہوگا، یعنی کہ یہ جو v0 v1 v2 ہے vk تک اس کے اندر کوئی vj لے لیں آپ، وہ دو دفعہ نہیں آئے گا یا دو سے زیادہ، ایک دفعہ صرف آئے گا. دوسری یہ بات کہ آپ کے پاس چونکہ ٹوٹل ورٹیسیز جو ہیں وہ v ہیں تو پاتھ لینتھ کے حساب سے k کی ویلیو جو میکسیمم ہو سکتی ہے وہ v-1 ہوگی، کیونکہ v0 جو ہے ہم دیکھیے v0 0 سے شروع کر رہے ہیں اور v-1 کا مطلب ہے کہ ٹوٹل ورٹیسیز جو پاتھ میں ہیں وہ ایکچولی v ہیں. یہ سمپلی میری نوٹیشن کی وجہ سے ہے، لیکن یہ کہ k کی ویلیو جو ہے وہ لیس دین ایکول ٹو v-1 ہوگی، جہاں پہ v جو ہے وہ ٹوٹل نمبر آف ورٹیسیز ہیں. اب وہ کتنی کم ہوتی ہے یہ تو اس منیمم پاتھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ڈائریکٹ پاتھ بھی ہو سکتا ہے S سے U تک، یا انٹرمیڈیٹ کوئی ورٹیسیز ہیں جو کہ درمیان میں آئیں گے جس کی بنا پہ آپ کو شارٹیسٹ پاتھ ملے گا. Hence the path consists of at most v-1 edges. یہاں پہ اب میں ورٹیسیز کی بات نہیں کر رہا، یہاں پہ میں ایجز کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ پاتھ جو ہے وہ کوئی گراف نہیں، وہ ایک ٹری لائک ان اے سینس اسٹرکچر ہے. لینئر ٹری سمجھ لیں کہ یہ تمام ورٹیسیز کو ایجز سے جوڑتا ہے، اور چونکہ میکسیمم وی ورٹیسیز انوالو ہو سکتے ہیں ایک پاتھ میں تو نمبر آف ایجز ریکوائرڈ جو ہیں ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے وہ آف کورس v-1 ہوئے. Since this is the shortest path, it is delta s vi. یہ دیکھیے اب ہم نے وہ جو ڈیلٹا شروع میں ڈیفائن کیا تھا اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ جہاں پہ بھی آپ ڈیلٹا دیکھیں بٹوین ٹو ورٹیسیز s, u یا ادھر جو میں دکھا رہا ہوں s, vi، اس کا مطلب ہے یا جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ s سے vi تک جو شارٹیسٹ پاتھ ہے اس کی ویلیو یہ ڈیلٹا ریپرزینٹ کر رہا ہے. The true shortest path cost from s to vi that satisfies the equation is the following. یہاں پہ اب میں نے سمپلی کہ اگر میرا پاتھ جو ہے وہ اس طرح v0 سے v1 سے v2 سے لے کے vi تک جا رہا ہے تو اس سیکوینس میں vi سے پہلے vi-1 ہوگا. یہ کون سا ورٹیکس ہے یہ تو اس پاتھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن جہاں تک میری یہ جو نمبرنگ سکیم ہے اس میں اگر آخری vi ہے تو اس سے پہلے والا جو ہے وہ vi-1 ہوگا. اور چونکہ یہ شارٹیسٹ پاتھ ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیلٹا ایس وی آئی از اکول ٹو ڈیلٹا ایس وی آئی مائنس 1 پلس دی ایج لینتھ آف وی آئی مائنس 1 ٹو وی آئی. یہاں پہ میں نے سمپلی ڈیلٹا ایس وی آئی کی ڈیفینیشن کو استعمال کیا ہے کہ وہ ایونچولی ایک شارٹیسٹ پاتھ جو ہے وی آئی تک، وہ بقیہ جو اس کے حصے ہیں وہ خود بھی شارٹیسٹ ہوں گے. یعنی کہ جو ایس سے یا وی ناٹ سے پاتھ وی آئی تک جا رہا ہے، اس میں جو وی ناٹ سے وی آئی مائنس 1 تک جو حصہ ہے وہ بھی شارٹیسٹ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ زیادہ لمبا ہو، یا یہ کہ وی آئی مائنس 1 تک پاتھ جو ہے وہ کسی اور سیٹ آف ورٹیسز کے تھرو آ رہا ہے. ایسا نہیں ہوگا. یہ صورتحال پھر ہم نے میتھمیٹکلی ایکسپلوئٹ کی ہے کہ ڈیلٹا ایس وی آئی اصل میں دو حصے اگر ہم بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں. اس میں ایک حصہ ہوا ڈیلٹا ایس وی آئی مائنس 1 تک کا جو کہ شارٹیسٹ ہے، اس لیے میں ڈیلٹا استعمال کر رہا ہوں، پلس دا ایج ویٹ جو کہ ڈبلو وی آئی مائنس 1 وی آئی سے مجھے حاصل ہوتا ہے. یعنی کہ وی آئی مائنس 1 تک پہنچنے کے بعد جو اگلا کنیکشن مجھے ملتا ہے وی آئی تک، اس کا ویٹ جو ہے میں ایڈ کر دوں. ایسا میں کیوں کر رہا ہوں اس کی وجہ بھی آپ کو نظر آئے گی، لیکن ایک لحاظ سے جو میں نے شروع میں کہا کہ ہم انڈکشن استعمال کریں گے، کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ انڈکشن آنے والی ہے، کیونکہ دیکھیے کس طرح میں نے وی آئی کو وی آئی مائنس 1 تک کی جو انفارمیشن ہے اس کو لے کے بنایا ہے. انڈکشن میں کچھ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ n-1 تک تو کہتے ہیں کہ میرے ریزلٹس جو ہیں ایسے ہیں، یا ہائپوتھیسس ہوتا ہے کہ یہاں تک میرا آنسر ٹھیک ہے. اب دیکھو کس طرح میں n-1 تک کی انفارمیشن لے کے اس میں کچھ ایڈ کر کے n تک کی انفارمیشن نکالوں گا، اور اس بنا پہ چونکہ یہ ہر n کے لیے ٹرو ہے، اس کا مطلب ہے یہ ریزلٹ جو ہے یہ کریکٹ ہے. تو آئیے اب یہ انڈکشن دیکھتے ہیں. We assert that after the ith pass of the for I loop, dVi is equal to delta S Vi. The proof is by induction on I. Observe that after the initialization, dV1 is equal to ds is equal to 0. یہاں پہ میں نے انڈکشن کے حوالے سے I استعمال کیا ہے، اور یہ جو فور آئی لوپ ہے اصل میں یہ وہ آؤٹر لوپ ہے جو کہ v-1 ٹائمز چلتا ہے، اور اس لوپ کے اندر پھر ہم تمام ایجز کو باری باری ریلیکس کرتے ہیں. تو ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ جب یہ لوپ چلتا ہے تو ith ایٹریشن کے بعد یہ جو میں نے ڈی کا فارمولا بتایا ہے، یعنی کہ وہ ریلیکس ہو کے منیمم تک پہنچ جاتا ہے. آئیے اب اس کا ہم پروف دیکھتے ہیں. تو کلیم ذرا دوبارہ دیکھ لیجئے کہ we assert that after the ith pass of the for I loop, dVi is equal to delta SVi. انڈکشن پروف جو ہے وہ ایسے ہے کہ in general, prior to the ith pass through the loop, the induction hypothesis tells us کہ dVi minus 1 is equal to delta SVi minus 1. And after the ith pass, we have done relaxation on the edge Vi minus 1 Vi, since we do relaxation along all edges. اب یہ ذرا انڈکشن ہائپوتھیسس کی بات بھی دیکھ لیجئے. میں I پہ بیٹھا ہوا ہوں اور میں کہوں گا یہ کہ میرا انڈکشن ہائپوتھیسس یہ کہتا ہے کہ I-1 تک جو ہے معاملہ بالکل ٹھیک ہے، وہاں تک ریزلٹ میرا کریکٹ ہے. اگر آپ سے پوچھے کہ وہ کیسے کریکٹ ہے، آپ کہیں گے یہی تو میرا ہائپوتھیسس ہے. اس کو ابھی ذرا رہنے دو اور دیکھو اس سے میں کیسے آئی کو پروف کروں گا. اور یہ بات چونکہ میں ہر آئی پہ کر سکتا ہوں، اس لیے یہ جو میرا ہائپوتھیسس ہے یہ اصل میں کریکٹ ہے. تو ہائپوتھیسس یہ ہے کہ ہم آئی پہ اگر پہنچے ہیں تو اس سے پہلے جو I-1 ایٹریشن تھی اس میں اصل میں dVi-1 جو ہے وہ ڈیلٹا ایس وی آئی تک پہنچ چکا تھا، یعنی کہ وہ اپنی فائنل ریلیکسڈ ویلیو جو رکھتا ہے وہ اس کے منیمم کے برابر ہو چکی ہے. دوسرا یہ کہ ہم آیت پیس میں ہر ایج کو ریلیکس کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایج جو Vi-1 سے Vi تک جاتا ہے یہ بھی ریلیکس ہوگا. یہ نہیں ہوتا کہ ہم ہر پاس آئے کا جو ہے وہ آؤٹر لوپ اس میں صرف
چند ایجز جو ہیں ان کو ریلیکس کرتے ہیں. نہیں، آپ نے الگوریتھم میں دیکھا اور ہماری جو مثال تھی اس میں ہم تمام ایجز کو کرتے ہیں. بے شک ان کی باری ایک دوسرے کے بعد آئے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ ضرور ہم کرتے ہیں کہ تمام ایجز کو ریلیکس کرتے ہیں. ہاں یہ ضرور کہ اس کے اندر ایک اف اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر ڈی یو پلس ڈبلیو یو وی کی ویلیو جو ہے وہ کرنٹ ڈی وی سے ایکچولی زیادہ ہے تو پھر ڈی وی کو ہم چینج نہیں کرتے، لیکن ریلیکس ہم ضرور کرتے ہیں. یعنی کہ اس کاروائی میں اس ایج پہ اگر ڈی وی آئی جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے یا ہوا ہے تو آئیتھ ایٹریشن میں ڈی وی آئی جو ہے وہ چینج ہوگا. اگر ڈی وی آئی مائنس 1 جو ہے پچھلا جو نوڈ ہے اس کی جو ریلیکسڈ ویلیو ہے وہ مے بی اور کم ہو گئی ہے، تو اس بنا پہ چانسز ہیں کہ ڈی وی آئی جو ہے وہ ریوائز ہوگا اس میں جب وہ ایج لینتھ ہم ایڈ کریں گے. تو یہ وہ کنڈیشن ہے جس کی بنا پہ ہم شو کریں گے کہ ہماری یہ جو انڈکشن ہے یہ آہستہ آہستہ، یا ہمارا جو الگوریتھم ہے یہ آہستہ آہستہ ڈی وی آئی کو ریلیکس کرتے 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 ڈیلٹا ایس وی آئی تک لے آئے گا. Thus, after the ith pass, we have کہ dvi is less than equal to dvi minus 1 plus wi minus 1 comma vi. اب اس ایکسپریشن کو ذرا دیکھ لیجئے کہ ith pass میں یو وی اگر میرے پاس دو نوڈز ہیں اور ان کی ڈی ویز اور ڈی یو ویلیوز ہیں ایسٹیمیٹ کی، تو جو ڈی وی ہے اس کو میں صرف اس صورت میں چینج کروں گا کہ اگر ڈی یو پلس ڈبلو یو وی، یا یہاں پہ جیسے کہ میں نے دکھایا ہے کہ اگر یہ ڈی وی آئی مائنس 1 پلس ڈبلو وی آئی مائنس 1 کاما وی آئی، یہ اگر سم جو ہے یہ کرنٹ ویلیو آف ڈی وی آئی سے کم ہے تو ڈی وی آئی کو ہم ریوائز کریں گے. یعنی کہ آئتھ پاس میں ڈی وی آئی کی ویلیو یا تو وہی رہے گی یا وہ کم ہوگی. یہ نہیں کہ وہ زیادہ ہوگی، کیونکہ ہم تو اس کو ایسٹیمیٹ کو قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں منیمم کے، تو ہم کبھی بھی اس ویلیو کو نہیں بڑھاتے. یہ اصل میں وہ اف اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ یہ کرتی ہے. تو یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ میرا الگوریتھم امپلیمنٹ کر رہا ہے. اب یہاں پہ میں انڈکٹیو ہائپوتھیسس لگاتا ہوں کہ جو ڈی وی آئی مائنس 1 ہے وہ پچھلی ایٹریشن میں ریلیکس ہو کے ڈیلٹا ایس کاما وی آئی مائنس 1 بن چکا ہے. اور اگر آپ پوچھیں کہ کیوں، میں کہوں گا یہ میرا ہائپوتھیسس ہے. آپ کہیں گے کہ وہ میں کیسے بلیو کروں، تو یہاں پہ تو آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری جو انڈکشن والی بات ہے یہ تو کچھ عجیب سی لگتی ہے، لیکن اگر آپ اس بات کو مان لیں کہ انڈکٹیو ہائپوتھیسس کو میں ایز اے ہائپوتھیسس ایکسپٹ کرتا ہوں جس کی بنا پہ اب میں ڈی وی آئی مائنس 1 کو ڈیلٹا سے ریپلیس کر دیتا ہوں، تو یہ کاروائی جو ہے یہ ٹھیک ہے. اب اگر اس کو میں نے ریپلیس کیا تو دیکھیے ایکسپریشن کیا بنا کہ ڈیلٹا ایس وی آئی مائنس 1 پلس ڈبلو وی آئی مائنس 1 وی آئی، یہ وہ ایج کا ویٹ ہے. اور بائی ڈیفینیشن یہ کیا ہے کہ اگر وی آئی مائنس 1 تک آپ منیمم تلاش کر چکے ہیں، یعنی کہ ڈیلٹا آپ کو مل چکا ہے، اور اس کے بعد صرف یہ ایک ایج ہے جو کہ ریلیکس ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو پاتھ وی آئی تک بنے گا وہ یقیناً ڈیلٹا ایس وی آئی ہوگا. Recall from Dijkstra's algorithm that dvi is never less than delta s vi، یہ جو ہمارا منیمم کا ایسٹیمیٹ ہے. یہ اصل میں ہم نے بالکل شروع میں ڈیفائن کیا تھا ڈیلٹا کو کہ اگر کوئی منیمم پاتھ ہے بٹوین ٹو ورٹسیز یو اینڈ بی، یا اس کیس میں ایس اینڈ بی آئے، تو اگر ہمیں وہ منیمم مل گیا تو ہم اس کو نام دیں گے ڈیلٹا، یا ہمارے پاس یہ جو ڈیلٹا نوٹیشن ہے یا ڈیلٹا ارے ہے اس میں ڈالیں گے. اب جتنے الگوریدمس ہیں وہ یہ ایسٹیمیٹ بناتے ہیں، ڈائکسٹراز نے بھی یہی کیا تھا اور انیشل ایسٹیمیٹ انفینٹی کیا تھا، بیلمن فورڈ میں بھی یہی ہوا. لیکن پھر ہم نے دیکھا دونوں کے کیس میں کہ یہ جو ایسٹیمیٹس تھے یہ نیچے کی جانب آ رہے ہیں انفینٹی سے چل کے، لیکن کسی صورت میں یہ ڈیلٹا سے نیچے نہیں جائیں گے، کیونکہ بائی ڈیفینیشن ہم نے کہا ہے کہ ڈیلٹا جو ہے یہ منیمم ہے. اس کا مطلب ہے کہ کبھی بھی کسی الگوریتھم میں ہم یہ کنڈیشن نہیں ہونے دیں گے کہ ڈی وی آئی
از لیس دین ڈیلٹا, کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارا ڈیلٹا ہی ٹھیک نہیں ہے, وہ منیمم نہیں ہے. تو یہ کنسٹرینٹ جو ہے یا ہمارا نوٹیشنل جو کنسٹرینٹ ہے آلموسٹ, اس کو ہم الگوریدم میں رکھتے ہیں. اب اس نالج کو اگر استعمال کریں تو دیکھیے کیا بات بنتی ہے. Thus, dvi is in fact equal to delta s vi, یعنی کہ dvi جو ہے اس سے کم تو جا نہیں سکتا, کیونکہ ابھی جو میں نے پچھلی سلائیڈ آپ کو دکھائی تھی اس میں دیکھا تھا میں نے آپ کو ایک انیکوالٹی دکھائی تھی کہ dvi is less than, بلکہ یہ دوبارہ دیکھ لیجئے کہ dvi is less than equal to dvi minus 1 plus wvi, vi. اب یہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے اس کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس میں میں نے انڈکٹیو ہائپوتھیسس سے ڈیلٹا تو ڈال دیا, لیکن ابھی تک یہ جو انیکوالٹی ہے یہ برقرار ہے. اب میں نے یہ دکھانا ہے کہ اگر انیکوالٹی میں رہنے دیتا ہوں تو اکویژن بنتی ہے کہ dvi is less than equal to delta s, vi, لیکن بائی ڈیفینیشن ڈیلٹا ہے منیمم. اس کا مطلب ہے کہ dvi جو ہے یہ ڈیلٹا سے کم نہیں ہو سکتا, اگر ہوگا تو اس کے برابر ہوگا, اور شروع میں یہ زیادہ ہوتا ہے لیکن ایونچولی اس کے برابر ہو جائے گا. تو اس بنا پہ اب دوبارہ اگر ہم اس سلائیڈ پہ واپس آئیں کہ thus dvi is in fact equal to delta svi and this completes the induction proof. اب میرا خیال ہے کہ انڈکشن سے بات بن تو گئی. اب پتہ نہیں کہ آپ ابھی بھی اس میں بلیو کرتے ہیں کہ نہیں کہ انڈکشن اس طرح اٹریٹو, بلکہ انڈکشن کو الگوریتمک پروف بھی کہا جاتا ہے. کہ دیکھیے کس طرح ہم اٹریشنز لگا کے i سے i-1 سے نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں, اور پھر کلیم یہ کرتے ہیں کہ چونکہ میں ہر i-1 سے i تک پہنچ جاتا ہوں تو یہ کاروائی میں کسی بھی i کے لیے کر سکتا ہوں, جہاں مرضی آپ مجھے لے جائیں, یا اگر میں یہاں پہ n لگانا چاہوں تو لگا سکتا ہوں. انڈکشن سے یہ ثابت ہوا کہ جب i اٹریشنز ہو جاتی ہیں تو dvi جو ہے وہ ریلیکس ہو کے ڈیلٹا s, vi تک پہنچ جاتا ہے. لیکن ابھی ایک بات رہتی ہے کہ v-1 اٹریشنز ہم کیوں کرتے ہیں, یعنی کہ i جو ہے وہ v-1 تک کیوں لے جاتے ہیں, اس سے کم یا اس سے زیادہ کیوں نہیں کرتے. اب ہم نے انڈکشن سے یہ چیز ثابت تو کر دی کہ ith پاس میں اصل میں کیا ہو رہا ہے, جہاں تک d ویلیوز جو ہیں ہر vi کی اس کا معاملہ ہے. تو اب آئیے دیکھیے کہ ہم اس لوپ کو v-1 ٹائمز کیوں چلاتے ہیں. In summary, after I passes through the for loop, all vertices that are I edges away along the shortest path tree from the source have the correct values stored in du. Thus, after the v-1th iteration of the for loop, all vertices u have correct distance stored in du. اب یہاں پہ ایک چیز کا جائزہ لیجئے کہ ہر i اٹریشن جو ہے, یا جب اٹریشن آپ کی i تک پہنچی, 1 سے وہ چلتی ہے اور کرنٹ ویلیو اس کی i ہے, تو پاتھ میں جتنے ورٹسیز i ایجز اوے ہیں, یعنی کہ منیمم ہونے کے حساب سے ایسے پاتھس جو کہ i ایجز اوے ہیں وہ ریلیکس ہو کے dvi یا ڈیلٹا svi تک پہنچ چکے ہیں. اور اس طرح جب میں اس کو پورے k تک چلاتا ہوں تو تمام ورٹسیز جو پاتھ میں آ سکتے ہیں, دیکھیے میں نے یہ کہا تھا کہ پاتھ جو ہے وہ v0 سے لے کے vk تک ہو سکتا ہے, اور k کی میکسیمم ویلیو کیا ہے, v-1, یعنی کہ میکسیمم ایجز جو آ سکتے ہیں ایک پاتھ میں وہ v-1 ہیں. اب ایک پاتھ جو ہے اس میں k سے کم بھی ہو سکتے ہیں, فرض کریں وہ پاتھ جو ہے صرف ایک ایج پہ ہے, تو یہ جو ایک ایج والا ہے یہ کتنی جلدی ریلیکس ہو جائے گا, یہ تو ایک اٹریشن میں ہی ہو جائے گا. اور جو k والا پاتھ ہوگا اس کے لیے مجھے میکسیمم کتنی اٹریشن کرنی پڑیں گی, v-1. یعنی کہ اگر میں v-1 اٹریشنز کروں ریلیکسیشن کی تو ایسے تمام پاتھ جو vk تک جاتے ہیں, یعنی کہ vk اس کا ڈیسٹینیشن ہے, وہ ریلیکس ہو کے اپنی فائنل ویلیو پہ آ جائیں گے. اب یہاں سے وہ جواز پیدا ہوا کہ اصل میں یہ انڈکشن جو ہے یہی ہمیں بتا رہی ہے کہ اس آؤٹر لوپ کو v-1 ٹائمز چلاؤ
جس کی بنا پہ میں نے پھر یہ کہا تھا کہ انڈکشن ایک لحاظ سے الگوریتمک پروف ہے، یعنی کہ ہم ایک الگوریدم کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پروف ہے، اس کو میتھمیٹکلی چلا کے دیکھ لو کہ یہ ہر سٹیج پہ کیا کر رہا ہے، اور وہ ہم نے اب دیکھ لی۔ اب جو ہم نے ویریئنٹس شروع میں ڈسکس کیے تھے شارٹیسٹ پاتھ کے، یاد ہے اس میں سنگل سورس شارٹیسٹ پاتھ تھا، پھر سنگل سورس سنگل ڈیسٹینیشن شارٹیسٹ پاتھ تھا، پھر ایک سنگل ڈیسٹینیشن تھا جس میں آپ تمام ورٹیسز سے ایک سنگل ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور فائنلی ایک ویریشن تھی جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ میں ایک سنگل سورس سے نہیں بلکہ ہر پیئر آف ورٹیسز کو لے کے جتنے بھی گراف میں ورٹیسز ہیں ان کے میں پیئرز بناتا ہوں یو وی، اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان یو وی کے درمیان شارٹیسٹ پاتھس کیا ہیں۔ اس چیز کی جس کو آل پیئرز شارٹیسٹ پاتھ کہتے ہیں، اس کی ایک مثال جو ہے وہ میپس میں آپ دیکھیں گے، خاص طور پہ اگر آپ کسی ملک کا نقشہ دیکھیں جس میں سڑکیں ہیں اور ان میں شہر ہیں، تو آپ کے پاس جنرلی اس میپ میں ایک میٹرکس، یا اگر کوئی گائیڈ ہے ٹریول گائیڈ تو اس میں ایک میٹرکس ہوگا، میٹرکس کے اندر روز اور کالمز جو ہیں وہ اس ملک کے شہر ہوں گے، یعنی کہ جتنے شہر ہیں وہ روز میں آئیں گے اور وہی شہر جو ہیں وہ کالمز میں آئیں گے۔ اب اس میں آپ رو کے حساب سے ایک شہر کو لیں، فرض کریں ہم نے اسلام آباد کو لیا، اور کالم جو ہے اس میں فرض کریں ہم نے سکھر کو لے لیا۔ تو اگر میں اس میٹرکس میں رو اسلام آباد اور کالم سکھر میں آؤں گا تو اس سیل میں جو ویلیو ہوگی وہ شارٹیسٹ ڈسٹنس ہوگا بٹوین اسلام آباد اینڈ سکھر۔ اسی طرح میں بقیہ شہر جو ہیں ان کے پیئرز بنا سکتا ہوں۔ یہاں پہ یہ میٹرکس آپ کو رستہ تو نہیں بتائے گا کہ سکھر سے یا اسلام آباد سے اگر آپ نے سکھر جانا ہے تو شارٹیسٹ راستہ جو ہے سڑکوں کے حساب سے وہ کون سا ہے۔ یہ صرف میٹرکس جو ہے آپ کو بتا دے گا کہ جو شارٹیسٹ ڈسٹنس جو بھی ہے، جو بھی سڑکیں اس میں انوالوڈ ہیں اور جو بھی درمیان میں شہر آتے ہیں، ان کو اگر لیں تو ٹوٹل ٹریولنگ ڈسٹنس جو ہے وہ یہ ہوگا۔ اب اس چیز کی اپنی ایک افادیت ہے، یہاں پہ آپ فرض کریں اگر کرایہ مقرر کرنا چاہتے ہیں کہ دو شہروں کے درمیان کرایہ کتنا ہوگا، اور وہ آپ اس کے منیمم ڈسٹنس کے حساب سے رکھنا چاہتے ہیں، تو جو کرایہ اگر فرض کریں 1000 کلومیٹر سے زیادہ دور جو شہر ہیں اس کی خاص ویلیو ہے، جو 1000 سے کم ہے ان کی کچھ اور ویلیو ہے۔ خیر ایسی کئی اپلیکیشنز آپ سوچ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو یہ جو پیئرز ہیں، اس میں نے مثال میں شہروں کے لیے، لیکن یہ پیئرز جو ہیں یہ اور بھی ہو سکتے ہیں جہاں بھی آپ کے پاس کوئی کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے، جہاں پہ ایجز ہیں اور ورٹیسز کے درمیان آپ شارٹیسٹ ڈسٹنسز ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ جب میں نے ویریئنٹس شارٹیسٹ پاتھ کے انٹروڈیوس کیے تھے اور اس آل پیئرز کی بات کی تھی، اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ یہ آنسر جو ہے ہم سنگل سورس شارٹیسٹ پاتھ الگوریدمز جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں، ڈائکسٹرا اور بیلمن فورڈ، ان دونوں میں سے کسی کو استعمال کر کے ہم یہ آنسر نکال سکتے ہیں، یعنی کہ جتنے ہمارے پیئرز بنتے ہیں ہر پیئر کو لیں، اس میں سے جو سورس بنا وہ یو ہوا اور وی جو ہے وہ ڈیسٹینیشن۔ اصل میں سورس ہم اس کو چن لیں گے، یعنی کہ جو گراف ہے اس میں ہر ورٹیکس کو باری باری سورس بنائیں گے اور بقیہ تمام ورٹیسز تک ہم شارٹیسٹ پاتھس ڈھونڈیں گے، اور اس بنا پہ آہستہ آہستہ ہمارا یہ میٹرکس جو ہے وہ بھرتا جائے گا۔ البتہ اسی وقت میں نے عرض کیا تھا کہ آلدو آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن یہ زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہے اور اس کے لیے ایک زیادہ بہتر الگوریدم موجود ہے جو فلوئڈ وارشل الگوریدم کہلاتا ہے۔ ہم اب اس الگوریدم کو ڈسکس کریں گے، اور یہ الگوریدم جیسے کہ آپ دیکھیں گے بعد میں اصل میں ڈائنامک پروگرامنگ بیسڈ الگوریدم ہے، تو ایک لحاظ سے یہ ڈائنامک پروگرامنگ کی ایک اور مثال کرنے کا ہمیں موقع ملا۔ تو آئیے اب اس الگوریدم کو ڈسکس کرتے ہیں کہ پہلی بات یہ پرابلم کیا سالو کرتا ہے اور پھر کس طرح کرتا ہے، اور پھر ہم اس کی مثال بھی دیکھیں گے۔ اور یہاں پہ چونکہ ڈائنامک پروگرامنگ سے ہم کر رہے ہیں جس میں کہ ایک ریکرنس ریلیشن ہے، تو یہاں پہ ایک لحاظ سے ہمیں پروف کا معاملہ تو نہیں، کیونکہ ہم ایک لحاظ سے اگر دیکھیں تو الگوریدمکلی ہم سولوشن بلڈ کر رہے ہیں۔ تو آئیے اب ہم اس الگوریدم کے بارے میں ڈسکشن شروع کرتے ہیں۔
We consider the generalization of the shortest path problem to compute the shortest paths between all pairs of vertices. Let G, V, E be a directed graph with edge weights, and if U, V is in E is an edge, then weight U, V denote its weight. یہ تو ابھی تک جو ہمارے گرافس ہیں ان کے بارے میں ہی ہم نے بات کی ہے، لیکن جو پرابلم ہے جو ہم سالو کرنا چاہ رہے ہیں وہ شارٹیسٹ پاتھ کی ایک لحاظ سے جنرلائزیشن ہے کہ کمپیوٹ دا شارٹیسٹ پاتھ بٹوین آل پیئرز آف ورٹیسز. ڈیلٹا یو کاما وی از دا ڈسٹینس آف دا منیمم کاسٹ پاتھ بٹوین یو اینڈ وی. یہ تو ڈیلٹا کی ڈیفینیشن ہم دیکھتے آئے ہیں. وی ول الاؤ جی ٹو ہیو نیگیٹو ایجز یا نیگیٹو ایج ویٹس بٹ ول ناٹ الاؤ جی ٹو ہیو نیگیٹو کاسٹ سائیکلس. یہ یہاں پہ بھی وہی ریسٹرکشن، البتہ یہ کہ ایجز کے اوپر نیگیٹو ویٹس ہو سکتے ہیں. اینڈ وی ول پرزینٹ این تھیٹا این کیوب الگورتھم فار دا آل پیئرز شارٹیسٹ پاتھ. دس الگورتھم از کالڈ فلوئڈ-وارشال الگورتھم اینڈ از بیسڈ آن ڈائنامک پروگرامنگ. یہاں پہ اس الگورتھم کے بارے میں نے ایک جائزہ سا پیش کر دیا ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈائریکٹڈ گراف ہے جس میں ایج ویٹس ہیں. وہ ایج ویٹس نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہی بات تمام ان شارٹیسٹ پاتھ الگورتھمس میں کہ نیگیٹو کاسٹ سائیکل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اگر وہ موجود ہوگا تو جو منیمم ہے وہ اصل میں مائنس انفینٹی بھی میں نکال سکتا ہوں. تو یہ ہم الاؤ نہیں کریں گے. یہ الگورتھم جو ہے یہ ڈائنامک پروگرامنگ پہ بیسڈ ہے، اور یہ تھیٹا این کیوب الگورتھم ہے جہاں پہ n جو ہے یہ نمبر آف ورٹیسز ہوں گے. اب آپ کہیں گے کہ کیا اگر ہم بیلمن فورڈ کو تمام ورٹیسز کو سورس رکھ کے چلاتے تو اس کے نتیجے میں جو الگورتھم بنتا کیا وہ n کیوب یا v کیوب سے بہتر ہوتا کہ نہیں؟ یہ میں آپ کے لیے ایکسرسائز چھوڑتا ہوں. اور ساتھ یہ بھی کہ آپ ڈائکسٹراس کو بھی لے لیں، وہ ای لاگ وی الگورتھم ہے، اس کو دیکھیں کہ اگر اس کو بھی میں اسی طرح ہر ورٹیکس کو سورس بنا کے شارٹیسٹ پاتھ نکالوں اور اس سے پھر یہ آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ بناؤں تو کیا وہ بہتر چلے گا کہ نہیں؟ یہاں پہ ایک تھوڑی سی یہ بھی بات جو کہ میں نے بیلمن فورڈ کے حوالے سے بھی کی تھی کہ بعض کا کاسٹ جو ہے وہ صرف ٹائم کی نہیں ہم دیکھتے، ہم اسپیس کی بھی دیکھتے ہیں، اور ایک لحاظ سے تھوڑی سی الگورتھمک کمپلیکسٹی کو بھی ہم دیکھتے ہیں. بیلمن فورڈ آپ نے دیکھا کہ ایک انتہائی سمپل الگورتھم ہے، کاسٹ کے لحاظ سے اس کی کاسٹ زیادہ ہے ڈائکسٹراز الگورتھم کے ساتھ جب آپ کمپیئر کریں. لیکن جو میں نے اس وقت کہا تھا اور دوبارہ دہراتا ہوں کہ اس میں ہمیں کوئی ڈیٹا اسٹرکچر سوائے ارے کے، جو کہ انتہائی سمپل ڈیٹا اسٹرکچر ہے اور آپ کو ہر لینگویج میں اور ہر جگہ یہ ملتا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی ڈیٹا اسٹرکچر کی ضرورت نہیں تھی جس سے وہ الگورتھم انتہائی سمپل ہوا. جس کی بنا پہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ نیٹ ورک ڈیوائسز جیسے یہ راؤٹرز ہیں ان میں یہ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ راؤٹرز میں جنرلی میموری جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کے پاس کوئی گیگا بائٹ میموری نہیں ہوتی، عموماً 8 یا 16 میگا بائٹ یا زیادہ سے زیادہ 32 میگا بائٹ تک چلی جائے گی. اس سے زیادہ میموری پھر آپ کو بڑے راؤٹرز میں ملے گی جو کہ کافی سوفسٹیکیٹڈ ہوتے ہیں اور پھر بڑے کاسٹلی بھی ہوتے ہیں. اس وجہ سے بیلمن فورڈ آلدو ای وی تھیٹا ای وی الگورتھم ہے یہ پریفر کیا جاتا ہے اوور ڈائکسٹراز الگورتھم، کیونکہ ڈائکسٹرا میں ہمیں وہی پرائرٹی کیو والا معاملہ کرنا پڑتا ہے. ڈائنامک پروگرامنگ الگورتھمز جو ہم نے اب تک دیکھے ہیں اس کی خاصیت کیا تھی کہ جنرلی ایسی پرابلمس میں ہم ریکرنس ریلیشن یا ایک ریکرسو فارمولیشن بناتے تھے، اور پھر ریکرجن میں جو ریپیٹیشن ہوتی ہے اس کو اوائڈ کرتے ہوئے ہم ریکرسولی سب اسٹرکچر کو لے کے، یعنی کہ بیس کیس سے ایک لحاظ سے شروع کر کے، یا اگر اوپر سے شروع کرتے ہیں تو میموائزیشن کے ذریعے ہم کاروائی کرتے ہوئے نتیجہ آخر میں حاصل کر لیتے تھے. اور اس سے جو الگورتھم بنتا تھا وہ کافی سمپل ہوتا تھا امپلیمنٹ کرنے کے حساب سے بھی، کیونکہ اس کے اندر پھر کوئی خاص ڈیٹا اسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، زیادہ سے زیادہ ایک ٹیبل، اس ٹیبل کو ہم ایک خاص طریقے سے بھرتے تھے. تو آئیے اب ہم اس الگورتھم کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم آل پیئرز کے حوالے سے
جو ڈائنامک پروگرامنگ جو کاروائی کرنی ہے اس کے لیے ہم وہ ریکرسو فارمولیشن کیسے بنائیں گے. We will use an adjacency matrix to represent the digraph. یہاں پہ یاد رہے کہ ہم میٹرکس کو یا جو گراف ہے اس کو دو طریقے سے جنرلی ریپرزینٹ کرتے ہیں. ایک ہے adjacency list اور دوسری adjacency matrix. اب کون سی ہم ریپرزینٹیشن استعمال کریں یہ تو الگوریتم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور اس الگوریتم میں ہم دیکھیں گے کہ جو مناسب ریپرزینٹیشن گراف کی ہے وہ adjacency matrix ہے. اور یاد رہے کہ میٹرکس انٹریز جو ہیں وہ ایج ویٹس ہوں گی اور وہ نیگیٹو ہو سکتی ہیں. یہ ہم نے شرط جو ہے اب ہٹا دی ہے کہ وہ صرف پازیٹو ہوگی. بیکاز دی الگوریتم از میٹرکس بیسڈ, we will employ the common matrix notation using I, J, K to denote vertices instead of or rather than using U, V and W. یہاں پہ اصل میں نے اس الگوریتم میں جو ایک لحاظ سے ڈیٹا اسٹرکچر ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ گراف جو ہے ہم اس کو ایڈجیسنسی میٹرکس کی فارم میں رکھیں گے, اور اصل میں جیسے کہ ہم نے ڈائنامک پروگرامنگ میں دیکھا ہے کہ ہم ایک ٹیبل کو فل کرتے ہیں. ہوگا یہ کہ یہی ایڈجیسنسی میٹرکس جو ہے اس کو ہم کسی طرح فل کریں گے کہ ایونچولی اسی میٹرکس کے اندر جو نمبرز آ جائیں گے وہ منیمم ویٹس ہوں گے اس پاتھ کے جو کہ دو شہروں کے درمیان یا دو ورٹیسز کے درمیان ہے. تو ہم بعد میں جب الگوریتم کو دیکھیں گے اس میں اس چیز کا ہم لحاظ رکھیں گے کہ یہ الگوریتم جو ہے یہ ایڈجیسنسی میٹرکس میں ویلیوز کو اوور رائٹ کر دے گا. تو اگر آپ اس الگوریتم کو کال کریں تو یہ ضرور کیجیے گا کہ آپ اس میٹرکس کی کاپی بھجوائیں تاکہ جو آپ کی اوریجنل ہے وہ یہ الگوریتم ایک لحاظ سے خراب تو نہیں کر رہا لیکن اس میں اپنے آنسرز کو ڈال رہا ہے, تو آپ اپنا میٹرکس جو ہے اس کو پرزرو کر لیں. خیر یہ وہ تفصیل ہے جو کہ ایک لحاظ سے امپلیمنٹیشن میں ہمیں سوچنی پڑے گی کہ میٹرکس جو ہے وہ اوور رائٹ ہو رہا ہے. تو یہ جو دو باتیں ہیں پلس یہ کہ ابھی تک ہم ورٹیسز کو U, V, W, S اس طرح ہم ان کو آئیڈینٹیفائی یا نوٹیشن استعمال کرتے تھے, یہاں پہ اب ہم I, J, K استعمال کریں گے, یعنی کہ ورٹیکس I سے ورٹیکس J یا ورٹیکس J سے ورٹیکس K اینڈ سو آن. لیکن یہ ورٹیسز وہی ہیں جو کہ گراف میں ہوتے ہیں. The input is an n by n matrix of edge weights. یہاں پہ اب وہ سمپلی اس میٹرکس کی میں جو ویلیوز ہیں ان کے بارے میں بات کہہ رہا ہوں, اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایڈجسنسی میٹرکس میں کیا ہوتا ہے کہ Wij جو میری اب نوٹیشن ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر Wij 0 ہے تو وہ I is equal to J, یعنی کہ سورس اور ڈیسٹینیشن ورٹیکس وہی ہیں. اگر سورس اور ڈیسٹینیشن Ij ورٹیسز مختلف ہیں اور اگر Ij کے درمیان ایک ایج ہے, یعنی کہ جیسے کہ میں نے لکھا ہے یہاں پہ کہ I, J is an edge amongst the set of edges E, تو یہاں پہ Wij جو میٹرکس ہے اس میں ایکچولی جو ایج ویٹ ہے وہ ہوگا, اور اگر I اور J مختلف ہیں اور ان کے درمیان ایج نہیں ہے گراف میں تو یہاں پہ میں انفینٹی ڈال دوں گا. میں اسیوم کروں گا یہ جو الگوریتم ہے اس کو جب ان پٹ ملتی ہے اب صرف ایج ویٹس نہیں ملیں گے, اس کو یہ میٹرکس ملے گا اور اس میٹرکس کی جو ویلیو ہیں وہ اس طرح سیٹ ہو چکی ہیں. تو اسینچلی یہ وہ ایڈجیسنسی میٹرکس ہے. اب اگر الگوریتم چلتا ہے تو دی آؤٹ پٹ ول بی این n بائی n ڈسٹینس میٹرکس D جس کی انٹریز Dij ہوں گی, اور ہر Dij جو ہے وہ ایکچولی ڈیلٹا Ij کی ویلیو ہوگی, یعنی کہ دا شارٹیسٹ پاتھ کاسٹ فرام ورٹیکس I ٹو J. خیر ابھی تک تو ہم وہ میٹرکس کی ریپرزینٹیشن, لیکن اس پوائنٹ آف ویو سے کہ الگوریتم میں جو ان پٹ جانی ہوتی ہے بعض کا ہمیں اس کے بارے میں بھی کچھ کہنا پڑتا ہے, کیونکہ الگوریتم جو ہے وہ اسیوم کرتا ہے کہ مجھے ان پٹ اس طرح ملے گی, اور اس کیس میں ہم ان پٹ جو ہے اس کو ایڈجیسنسی میٹرکس کی فارم میں دیں گے, اور اس کی ڈسکرپشن میں نے بتا دی, اور دوسرا یہ بتایا کہ یہ الگوریتم ہمیں میٹرکس ہی واپس بھیجے گا ایز این آؤٹ پٹ, اور اس میٹرکس میں جتنی Dij's ہیں وہ شارٹیسٹ ڈسٹینسز ہوں گے یا منیمم کاسٹ ڈسٹینس ہوں گے جو I اور J ورٹیکس ہیں ان کے درمیان, اور یہ تمام پیئرز کے لیے ہوگا, کیونکہ دیکھیے میں نے وہ نوٹیشن جو استعمال کی ہے وہ میٹرکس ہے,
اور اسی لحاظ سے میں نے شروع میں جب بات کی تھی کہ اگر ایک ملک کا نقشہ جس میں شہر ہیں تو آپ کو گائیڈ جو ہوتی ہیں ٹریول گائیڈز اس میں یہ انفارمیشن اصل میں ایک میٹرکس کی فارم میں ہی دکھائی جاتی ہے. تو اب آپ یہ سوچئے کہ وہ میٹرکس کیسے بنا تھا. وہاں پہ اصل میں یہ الگورتھم ہم استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ سے کوئی کہے کہ مجھے یہ میٹرکس بناؤ جو کہ میں نے ایک ٹریول گائیڈ میں رکھنا ہے. The algorithm dates back to the early 60s. یہ جو فلوئڈ وارشل algorithm ہے یہ دو صاحب ہیں. As with other dynamic programming algorithms, the genius of the algorithm is in the clever recursive formulation of the shortest path problem. For a path P V1, V2 سے لے کے VL, we say that the vertices V2, V3 سے VL-1 are the intermediate vertices of the path. اب یہ جو پہلی دو باتیں ہیں ان کے بارے میں ذرا دیکھ لیجئے. یہ الگورتھم ریسنٹ نہیں ہے، کافی پرانا ہے، اور یہ کمپیوٹر نیٹ ورکس کے لیے نہیں بلکہ ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورکس کے حوالے سے شاید یہ الگورتھم جو ہے اس کو سوچا گیا تھا. البتہ اس سے یہی اندازہ ہوا کہ یہ شارٹیسٹ پاتھ الگورتھم بھی بنایا جا سکتا ہے. اور جہاں تک ڈائنامک پروگرامنگ کی بات ہے وہاں پہ جتنی مثالیں ہم نے کی تھیں ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ کوئی اسٹریٹجی نہیں، کوئی ایسا طریقہ، کوئی میتھمیٹیکل فارمولا نہیں جو کہ میں اس پرابلم پہ لگاؤں تو اس میں سے اس کی ریکرسو فارمولیشن بن جائے گی. بلکہ اگر آپ دوبارہ سوچیں جتنی پرابلمز ہم نے کی تھی اس میں لگتا تھا کہ یہ کسی نے بڑا انجینئس طریقہ سوچا کہ یہ ریکرسو فارمولیشن ایسے بنائیں. ہاں کچھ گائیڈ لائنز تھیں اور وہ گائیڈ لائنز یہ تھیں کہ جو سب اسٹرکچر ہے یا سب پرابلم ہے وہ جب آپ اوپر کی طرف جائیں ریکرجن میں یعنی کہ i-1 سے i کی جانب جائیں تو i-1 تک کی جو سولوشن ہے وہ i کا بھی حصہ بنے. یاد ہے وہ جو نیپ سیک پرابلم کی جب ہم نے ڈائنامک فارمولیشن کی تھی تو وہاں پہ میں نے ایک مثال دکھائی تھی کہ کس طرح کہ جب آپ کے آئٹمز جو آپ نے نیپ سیک میں ڈالنے ہیں وہ 4 سے 5 ہوئے تھے تو اصل میں جو 4 تک آپٹیمل سولوشن تھی وہ 5 میں استعمال نہیں ہو رہی تھی. اب یہاں پہ بھی وہی بات آپ کو نظر آئے گی کہ اگر میں آپ کو یہ پرابلم صرف یہاں تک بتاؤں اور آپ سے پوچھوں کہ اس کی ریکرسو فارمولیشن بناؤ تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ میں یہ کیسے کروں. یہاں پہ اب میں آپ کو یہ بالکل نہیں بتا سکتا کہ یہ فلانا فارمولا لگاؤ اور اس سے وہ ریکرسو فارمولیشن بن جائے گی. تمام ڈائنامک پروگرامنگ الگوریدمز ایک لحاظ سے لگتا ہے کہ یہ فن ہے، جیسے ایک آرٹ ہے، اور یہ کسی نے بڑی سوچ بچار سے یا انجینئس طریقے سے یا کہہ لیں کہ وہ لکی تھا کہ اس کے ذہن میں کوئی خیال آیا کہ ریکرسو فارمولیشن ایسے بنے گی. خیر اب میں وہ سائیکالوجی تو نہیں ڈسکس کروں گا کہ کس طرح آپ اس طرح سائیکولوجیکلی سوچیں تو یہ ریکرسو فارمولیشن بنے گی. ہم اب اس ریکرسو فارمولیشن کو جو ہے اسی کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو پہلی میں نے بات کی وہ یہ کہ فرض کریں آپ کے پاس ایک پاتھ ہے V1 سے لے کے VL تک، تو ہم کہیں گے یہ کہ اس کے جو درمیان میں ورٹیسز ہیں V2 سے VL-1 تک یہ انٹرمیڈیٹ ورٹیسز ہیں. یہ سمپلی میں نوٹیشن بتا رہا ہوں اور یہ لفظ جو انٹرمیڈیٹ ہے اس کو میں بعد میں استعمال کروں گا. فارمولیشن، اب یہ وہ ریکرسو فارمولیشن والی بات. Define Dij superscript k to be the shortest path from I to j such that any intermediate vertices on the path are chosen from the set of vertices 1 through k. The path is free to visit any subset of these vertices in any order. اب اس فارمولیشن کی جانب جو آ رہے ہیں اس میں ایک نوٹیشن میں نے استعمال کی ہے کہ ایونچولی دیکھیے آؤٹ پٹ اس کی Dij ہوگی اور ایونچولی وہ ڈیلٹا Ij پہ کنورج کر جائے گی، تبھی میں کہوں گا کہ یہ ویلیو جو ہے اب فائنل ہے. اس میں میں نے ایک سپرسکرپٹ k ڈالا. اس k کا مطلب یہ ہوگا کہ جب میں اس Dij کو بنا رہا ہوں گا تو میں I سے j تک جانے کے لیے ورٹیسز استعمال کروں گا گراف میں سے جو کہ
1 یا 2 ہو سکتے ہیں یا 3 ہو سکتے ہیں یا 4 ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اس الگوریدم میں ہم جتنے انٹرمیڈیٹ ورڈسیز ہیں ان کی مقدار کو آہستہ آہستہ بڑھائیں گے. اب چونکہ آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو یہ فارمولیشن میں آج تو مکمل نہیں کر سکتا. آپ اس فارمولیشن کو اور اس الگوریدم کتاب میں پڑھ لیجئے. ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کی فارمولیشن کو کمپلیٹ کریں گے اور پھر ایک مثال کے ذریعے دیکھیں گے کہ کس طرح یہ جو آل پیئر شارٹیسٹ پاتھس ہیں وہ یہ ڈائنامک پروگرامنگ کے ذریعے یہ الگوریدم کمپیوٹ کرتا ہے. اگلے لیکچر تک خدا حافظ.